آج میں آپ کو ایسی جگہ کی زیارت کرواؤں گا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے لیے سورج کو واپس طلوع ہونے کے لیے کہا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ لازمی عطا کر دیجیے گا۔ میں اس وقت عراق میں موجود ہوں اور یہ جگہ خیبر کے قریب واقع ہے۔ اس جگہ کو منزل صحابہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اس جگہ کا بیرونی حصہ ہے۔ اب میں آپ کو اندرونی حصے کی زیارت کرواؤں گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل آ جائے گا، اور اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تو نماز عصر قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کروں گا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا کہ نماز عصر جا رہی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گر پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا، اے علی، کیا ماجرا ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، نماز ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ادا ہی پڑھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا، لہذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا کہ سورج اپنی جگہ پہ واپس طلوع ہو گیا جبکہ سورج غروب ہو گیا تھا، اور پھر اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز عصر ادا کرنے کے بعد سورج واپس غروب ہو گیا۔